ایریز برج دلوں، ٹھیک ہو گیا. اور جن کے پاس کسی بھی وجہ سے اگر اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے لیکن اگر آپ کا نام ایس سے شروع ہوتا ہو تو یہ والا ستارہ اور اس کی جنرل انفو جو ہے وہ آپ لوگوں کی مدد کرے گی. شروع کرتے ہیں. یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ 3 اگست سے ہم شروع کریں گے، 9 اگست پہ ہم ختم کریں گے. تو ایکویرینس 9 اگست آپ کا اچھا ڈے ہے اور میرا برتھ ڈے ہے، اور مجھے کبھی بھی اپنا برتھ ڈے نہیں پسند ہے. تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ مجھے دعا ضرور لکھنی ہے، یاد دینی ہے. اسی ہفتے میں دعاؤں کی 7 کی ویڈیو ملے گی. آپ کا کام ہے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھیں آپ نے 9 اگست ذہن میں رکھ کے آپ نے سامیہ کو دعا دے دینی ہے. آپ کا بھلا ہو، کیونکہ آپ کی دعاؤں سے ہی شاید میری زندگی اب تک چل رہی ہے. تو اللہ کا شکر ایکویرینس کہ ستارے بھلے ویک ہوئے ہیں مگر یہ ہفتہ آپ کا سیف ہے. تو جو کام آپ نے ڈن کرنے ہیں، یعنی آپ نے کہیں ٹریول کرنا ہے کسی بھی مقصد کے لیے، آپ نے کسی رشتہ دار سے کوئی مسئلہ، کوئی ہوتا ہے نا، کوئی بحث ہوتی ہے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے، اگر آپ نے کوئی چیز ریزولو کرانی ہے. پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا لو ہاؤس، آپ کا بچوں والا ہاؤس، سب اللہ کے حکم سے یہ ایریاز آپ کے اس ہفتے تو آپ سیف ہو. آلدو کہ 27 جولائی سے ایک ستارے نے الٹا چلنا شروع کر دیا ہے. یہ ستارہ آپ کی رشتہ داریاں، سسرال، آپ کا جو ہے آپ کا ننہال ددہال، ان رشتوں میں آپ کے 4 ماہ تک امتحان لے سکتا ہے، تو محتاط رہیے گا. دوسرا یہ ستارہ کیا کر سکتا ہے کہ اگر آپ نے کہیں شہر بدلنا ہے، آپ کا ارادہ ہے، تو یہ اس میں ڈیلیز والا ڈیلیما لے کے آ سکتا ہے. تو اس سے آپ ذرا پازیٹیولی ڈیل کرنا ہے آپ لوگوں نے. اور باقی ایک ستارہ جو ہے یہ ہفتہ ویسے سیف ہے اس کمزور ستارے کے ہونے کے باوجود. اللہ آپ کے لیے خیر کرے. پھر 29 جون سے جو ایک ستارہ آیا تو میں کہہ سکتی ہوں کہ میرے ایکویرینس تھوڑے پاورفل ہیں اپنے لو پارٹنر پہ یا اپنے بچوں سے ریلیٹڈ جو معاملات زندگی ہیں ان کو لے کے. تو یہاں پہ آپ کا ستارہ اچھا ہمیں پازیٹیو انرجی میں نظر آ رہا ہے. آگے چلتے ہیں. ایکویرینس ایک ستارہ ماشاءاللہ 2 جون کو آیا ہے. یہاں پہ جب آیا تھا تو میں پازیٹیو تھی، آپ کی جاب کو ٹھیک کرے گا، آپ کے ہیلتھ ایریا کو بہتر کرے گا. 2 جون کو یہ یہاں آ گیا تھا. مگر ہوتا کیا ہے اس کو کہ اینڈ آف جون سے یہ الٹا چلنا شروع کر دیتا ہے، اینڈ آف جون سے، اور 24 جولائی کو یہ سیدھا ہوتا ہے. تو اب تو یہ اسٹریٹ ہو چکا ہے. اگر اس نے کوئی نقصان آپ کا کیا، آپ کی جاب ایریا میں مس کمیونیکیشن کرا سکتا تھا، کولیگس کے ساتھ، باسز کے ساتھ، ماتحت سٹاف کے ساتھ، پیپر ورک کی غلطیاں کرا سکتا تھا. اگر رب نے بچت کی تو 2 نفل شکرانہ آپ کی طرف سے بنتا ہے. ادروائز اگر اس نے نہیں کیا، نقصان کرایا بھی ہے، تو اب یہ یہاں پہ بالکل آپ کے حق میں ہے اور یہ اب آپ کو کمپنسیٹ کر کے ہی یہاں سے انشاءاللہ وہاں سے نکلے گا. تو یہاں پہ آپ میرے اللہ کے حکم سے آپ سیف ہو جاتے ہو. باقی آپ کے جو ہے بہترین روشنی آتی ہے 30 جون سے آپ کے میرج ایریا کے اندر، آپ کی بزنس ریلیشن شپ کے اندر. پھر اس کو جوائن کرتا ہے ایک اور ستارہ 23 جولائی سے، یعنی یہ 2 مل گئے، 1 اور 1 11 ہو گئے. تو اس وقت آپ کے لیے بہت پیاری روشنی آتی ہے. کچھ زندگی کانفیڈنس واپس کرتی ہے جو آلریڈی ان ریلیشن شپس میں ہیں، یعنی بزنس یا ازدواجی، ان کے رشتوں کو بھی ایک نئے سرے سے ایک نیا تڑکا لگ جائے گا، یعنی اور سالڈ انشاءاللہ ریلیشن شپ ہو جائے گا. اور جو رشتہ بنانے جا رہے ہیں یا بنانے کے خواہش مند ہیں، اس سے آئیڈیل ٹائم آپ لوگوں کو بالکل بھی نہیں مل سکتا. تو اس وقت سول میٹ ٹائپ لائف پارٹنر کلک ہو سکتا ہے ایکویرینس، اور ڈیڈیکیٹڈ آنیسٹ قسم کا بزنس ایڈوائزر،
بزنس پارٹنر, نیا انویسٹر بھی آپ کو بالکل مل سکتا ہے. تو اللہ آپ کی یہاں پہ مدد فرمائے. اچھا جی, اس کے بعد 7 اگست کو جس ستارے کی تبدیلی نے آنا ہے یہ بھی آپ کے دماغ میں ایک روشنی لے کے آئے گی. میرے جو ایکویرین اسٹوڈنٹس ہیں ان کو کوئی انشاءاللہ اس وقت میں کوئی کامیابیاں اللہ پاک دے سکتے ہیں. وہ ایکویرینس جو اوورسیز ٹریول کرنا چاہتے ہیں, ٹائم پازیٹیو ہے. وہ ایکویرینس جو کسی بھی قسم کا اپنا پیپر ورک سے ریلیٹڈ کام کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی یہ ستارہ جو ہے وہ پازیٹیو ہے. ٹھیک ہے نا. اور جو ہے اس وقت چاہے ایمبیسی ہے, کورٹ کچہری ہے, کوئی بھی اگر آپ کا ایسا کام ہے تو یہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ستارہ آپ لوگوں کے لیے سیف ہو گیا اللہ کے فضل سے. اور آپ لوگوں کے لیے جو ہے اس وقت آپ جو ہے اپنی اس جرنی کو سٹارٹ کر سکتے ہو. اور جو ہے اپنا پیپر ورک میں بھی خاطر خواہ آپ کو کامیابی ملے گی, کیونکہ ستارے کی جو پوزیشن ہے وہ بھی یہاں پہ اللہ کے فضل سے آپ کے حق میں ہے. اور موج کیجیے, اس سے فائدہ اٹھائیے. ایک خوشگواریت سی دماغ میں بھی نظر آتی ہے. تو جو ہے لیکن جب تک یہ 7 اگست تک یہاں سے نہیں جاتا, ٹل دین میں آپ لوگوں کو ایک ہی مشورہ دوں گی, فائنینسز میں بہت کیئرفل رہیے گا, کیونکہ یہاں پہ میجر ستارے تو نکل گئے ہیں. ایکویرینس 31 جولائی کو, جو کہ آپ کو 18 مہینے سے میں وارن کر رہی تھی, مگر ہوتا کیا ہے کہ یہ ایک رہ گیا ہے چھوٹی سی دمٹکی ہوئی. 7 اگست کو یہ بھی یہاں سے موو کر جائے گا. تو پھر فائنینشلی آپ فری برڈ ہو. 18 مہینوں سے میں کہہ رہی ہوں آپ نے اپنے فائنینسز کو سنبھالنا ہے, آپ نے ہر طرح سے اپنی سیونگز کرنے کی کوشش کرنی ہے. تو اس کے بعد سے پھر یہاں سے آپ لوگ سیف ہو جاتے ہو. اب ہم چلتے ہیں اپنے آخری ستارے کی طرف, جس کا نام ہے پائسز, یعنی کہ برج. ہمارے ایکویرینس دوستوں کے لیے یہ جو ہفتہ ہے 2 اگست سے لے کے 9 اگست تک کا, یہ بہت امپورٹنٹ ہفتہ ہے. اس ہفتے میں مینلی جو اس لیے امپورٹنٹ کہہ رہی ہوں کہ آپ کے لیے آنے والا ہر ہفتہ امپورٹنٹ ہے, کیونکہ راہو آپ کے گھر میں آ گیا ہے اور کیتو آپ کے ساتھ میں گھر میں آ گیا ہے. تو دنیا اب زندگی نے تو تبدیل ہونا ہی ہونا ہے. لیکن اس ہفتے میں جو آپ کا 7واں گھر ہے یہ بہت زیادہ ایکٹیو ہے. مرکری یہاں پر آ گیا ہے اور یہاں پر گرہن سیزن بھی شروع ہو گیا. 12 تاریخ کو آپ کے 7ویں گھر میں, یعنی کہ آپ کے ہاؤس آف میرج میں اینڈ ریلیشن شپ میں گرہن لگنا, اور 7 تاریخ سے یہ سیزن شروع ہو جائے گا. نیا چاند چڑھے گا 12 کو اور 12 تاریخ کو چاند سورج گرہن لگ جائے. سو راہو کیتو کے حوالے سے, اگست کے مہینے کے حوالے سے اور آپ کے ڈیلی ہاروسکوپ کے حوالے سے ہم نے دوسرے چینل پر لگا دیے, تو آپ اس کو وہاں پر چیک کر لیجئے گا. یہاں ہم صرف ہفتے کی بات کریں گے. سو اس ہفتے میں جو آپ کی زندگی ہے اس میں ڈرامہ بہت ہے, بہت ایکٹیویٹی ہے, بہت شور پڑا ہوا ہے, اور خاص طور پہ بہت سارے لوگوں کا آنا جانا لگا ہوا ہے. اور کبھی گیسٹ زیادہ آ رہے ہیں یا آپ کو کہیں جانا پڑ رہا ہے, فنکشنز ہے ایسی جگہ پر جہاں کے لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے, ایسا دکھائی دیتا ہے. اور اس کے بعد آپ کے کوئی پلانز جو ہے نا اس ہفتے, جیسے آپ کچھ پلان کر رہے ہیں ٹریول کا, آپ کا وقت گھر سے باہر زیادہ گزرنے والا ہے, اور آپ کے اس کے بعد آپ کے کچھ لڑائی جھگڑے بھی ہو سکتے ہیں, کیونکہ ایک تو لوگوں کا بہت ایکٹیویٹی ہے, پھر گھر سے باہر زیادہ نکلنا ہے, اور اس کے بعد پھر آپ کا تھوڑا سا لوگوں کا جیسے ہوتا ہے نا لوگوں کا پریشر, وہ ذمہ داریاں بہت زیادہ, اپنے کام لوگ آپ کے سر پہ ڈال دیں گے کہ میرا بھی کر دیں, میرا بھی کر دیں, جسے سارا آفس چھٹی پہ چلا جائے, پورے آفس کا کام آپ کو کرنا پڑے. اس طرح کی ایکٹیویٹی ہے. اور پھر لوگوں کا رسپانس اس طرح نہیں آپ کو مل رہا ہے اس ہفتے جیسے ملنا چاہیے. تو وہ چیز بھی ہو سکتا ہے آپ کو کہیں ڈسٹرب کرے, یا آپ کا دماغ جو ہے اس سے بھی ہوا پھر جھگڑا شروع ہو جائے, اور اب لاؤڈ دکھائی دے رہے ہیں عام دنوں سے زیادہ. آپ کی جو پازیٹیو انرجی ہے وہ ہے رومانس, لو, اور بہت اچھے لوگوں سے ملاقات, نئے دوستوں سے ملاقات. قدرت اس ہفتے بہت پیارے
اچھے دوست آپ کی طرف بھیج رہی ہے. آپ کی نگیٹو انرجی آپ کے دشمنوں کی پوری کوشش ہے کہ آپ کی فتح کو شکست میں بدل دیں, آپ کی کامیابی کو ناکامی میں بدل دیں. لو وائب جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ آپ کی کمیونیکیشن بڑھ سکتی ہے, اور ایسے ہو سکتا ہے کہ آپ کا عام دنوں سے زیادہ ایک دوسرے سے کنیکشن زیادہ بڑھ جائے. آپ کی اس ہفتے کا نمبر ہے 4. 4 نمبر جو ہوتا ہے نا, یہ ایک ڈیفیکلٹ نمبر ہے, اور یہ اپنے ساتھ ہلچل لے کر آتا ہے. ہفتے میں بہت ہلچل ہے, لہٰذا کوشش کریں کہ آپ اپنا لاکی نمبر, لاکی چارم ساتھ رکھیں تاکہ آپ کوئی میجر جو ہے وہ اپنے آپ کو نہ غصہ دلا لیں. آپ کا لاکی سٹون ہے بلیک ترملین. بلیک ترملین دنیا کے ہر بندے کے پاس ہونا چاہیے. میرے پاس تو کیجیز کے حساب سے میں رکھتی ہوں, کیونکہ یہ اپنے اندر ہر طرح کی نیگیٹو انرجی کو ابزارب کر لے. سو دس از بلیک ترملین. یہ را ہے, را پتھر زیادہ کام کرتے ہیں. جب ہم لکی سٹون کی بات کرتے ہیں تو اس طرح جیسے میں نے یہ پہنا ہوا ہے, ایمرلڈ پہنا ہوا ہے, یہ اونکس پہنا ہوا ہے, یہ پالشڈ ہوتے ہیں, یہ اس طرح کام نہیں کرتے جس طرح را کرتے. سو ہیو اے را بلیک ٹرملین. آپ کا لاکی کلر ہے اورنج. اورنج رنگ جو ہوتا ہے نا, اس کی یہ جیسے یہ اورنج ہے, یہ پیچھے دس برڈ از آلسو اورنج, تو یہ کرسٹل برڈ ہے اورنج کا. اورنج کی جو خصوصیت ہوتی ہے نا, یہ اٹس اے کلر آف گرینڈر اینڈ ہیپینس. سورج کو دیکھا ہے کبھی؟ دیٹ از اورنج. اورنج کو لوگ اورنج کے بارے میں اتنے وہ نہیں رکھتے پازیٹیو اوپینین, لیکن قدرت کے سب سے بڑا جو معجزہ ہے سورج کا ڈھلنا, ابھرنا, اورنج کلر. سو بیکاز دس کلر, اس کی وائب جو ہے وہ ہیپینس ہے. آپ کا جو لاکی چارم ہے یہ ہے ترازو. یہ میرے ارد گرد میرے آگے پیچھے سارے ترازو ہی پڑے ہیں. سو یہ ترازو ہے آپ کا لاکی چارم. اور آپ ترازو میں جیسے یہ میں نے فلاور باسکٹ رکھا ہوا ہے, آپ نے ترازو میں کچھ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, اور اگر رکھنا چاہیں تو اپنا لاکی سٹون رکھ لیں یا لاکی چارم رکھ لیں. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے خود کو ان لوگوں سے آزاد کرا دیں جنہیں آپ کی قدر نہیں ہے, اور مچھلیوں کو ڈالیں, اور اگر منڈے کو ڈال سکتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے. اب موو کرتے ہیں پائسس کی.